اسی کے ساتھ کل کا جو دن ہے وہ 8 شوال، جو تمام عالم اسلام کے لیے، مومنان جہان کے لیے ایک غم کا دن ہے، اور جو اہل بیت علیہ السلام پر اور ان کے مزارات پر جو ظلم ہوا ہے وہ کل کی تاریخ ہے۔ یہ ظلم اور یہ ستم، یہ ذاتیاں، یہ مزارات کا انہدام کرنا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ نے جو مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے اجر رسالت کا، وہ ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، قرآن کا یہ صریح اعلان ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، کیا کہا؟ اللہ نے حکم دیا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، قل لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ عزیزوں، وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، ہر نفس سے پاک ہے، قادر ہے، قدیر ہے، سچا ہے، اس نے پیغمبر اسلام کو بھیجا۔ وہ پیغمبر اسلام جو فخر انسانیت کا علم بردار ہے، وہ پیغمبر اسلام جو فخر موجودات ہے، وہ پیغمبر اسلام جو خلق عظیم پر فائز ہے۔ اتنی عظمت والا پیغمبر اسلام کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ وہ دین کو آ کے تکمیل کرے، تاکہ وہ دین کو آ کے تکمیل کرے۔ کیا پیغمبر اسلام کوئی نیا دین لائے تھے؟ نہیں، یہ وہی دین تھا جو جناب آدم لے کر آئے تھے، یہ وہی دین تھا جس کو جناب نوح نے پھیلایا تھا،
یہ وہی دین تھا جس کی تشریح جناب ابراہیم کر رہے تھے، یہ وہی دین ہے جو جناب عیسیٰ بتا رہے تھے۔ اس دین کی تکمیل کے لیے پیغمبر اسلام آئے، اور پیغمبر اسلام نے آ کر یہاں پر دنیا میں والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو انسان کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ جو افراد جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، ان افراد کو جانور صفت سے نکال کر انسان بنایا، اور انہی انسانوں میں سے مسلمان بنایا، اور انہی مسلمانوں میں سے کسی کو سلمان تو کسی کو گزر بنایا۔ کیوں؟ تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب پیغمبر اسلام آئے اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا، پہلے پیغمبر اسلام آئے، انہوں نے اعلان رسالت نہیں کیا، اپنے کردار سے لوگوں کے ذہن کو ہموار کیا کہ ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر سکیں، وہ اس بات کے لیے راضی ہو جائیں کہ جو ہمیں بتا رہا ہے، جو ہماری ہدایت کر رہا ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ تو پیغمبر اسلام آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے تبلیغ دین کی۔ کہتے ہیں اعلان رسالت کے 3 سال بعد جب پیغمبر اسلام کوہ صفا پر گئے اور جانے کے بعد اس پہاڑی کو یعنی اس پتھروں کو اپنا منبر قرار دیا اور پھر اعلان رسالت کیا، اور اعلان رسالت کرنے کے بعد پھر دعوت دی کہ تم آؤ، ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں۔ دعوت دی گئی، دیکھیے جب دعوت دی گئی تو سارے لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہاں پر آنے کے بعد بھی لوگوں نے خلفشار مچا دیا، لوگ بات نہیں ماننے لگے کہ نہیں ہم کی بات نہیں مانیں گے۔ تو سب سے پہلی منزل پر پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کے اعلان کے لیے جس جگہ کو معین کیا وہ ہے کوہ صفا۔ یہ کہا جائے سب سے پہلا منبر جسے بنایا وہ پتھروں کو بنایا۔ ہمیں یہ نظر آیا کہ پیغمبر اسلام نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو کوئی عام منبر نہیں قرار دیا، بلکہ پتھروں کو منبر قرار دیا۔ ایک نئے طرز کا منبر ہے، ایک جدید طرز کا منبر ہے۔ تو عزیزوں ہم نے دیکھا کہ اعلان رسالت کے لیے پیغمبر اسلام نے ایک جدید طرز کا منبر قرار دیا جو پتھروں کا تھا۔ تو ضروری تھا کہ پیغمبر اسلام جب کسی عہدے کو بیان کر رہے ہوں تو ایک ایسا منبر قرار دیں جو عام منبر نہ ہو، جو خاص منبر ہو۔ جب رسالت کا اعلان کیا تو پتھروں کو منبر قرار دیا، جب مولا کی مولائیت کا اعلان کیا تو ان کے کجاووں کا منبر بنایا۔ صلی محمد وعلی محمد، تاکہ جب بھی اونٹ کا کجاوا تمہارے سامنے آئے تو تمہیں مولا کی ولایت، مولا کی مولائیت سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ وہی کجاوا ہے جس کا منبر بنایا گیا تھا اور اس پہ مولا کی مولائیت کا اعلان کیا گیا۔ تو پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے ہیں۔ تبلیغ کے عام طور سے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے تقریر کا کہ سارے افراد جمع ہو جائیں اور تقریر کر دیا جائے اور سارے موضوعات کو، مضامین کو بیان کر دیا جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے تبلیغ کا کہ انسان تحریر کرے، یا تقریر ہوتی تھی یا تحریر ہوتی تھی۔ پیغمبر اسلام نے، ہم نے یہ دیکھا کہ جب پیغمبر اسلام نے ان 2 طریقوں کو اپنایا، ایک طریقہ تقریر کا تھا، ایک طریقہ تحریر کا تھا۔ جب دعوت ذو العشیرہ میں بلایا تو وہاں پر دشمنان اسلام مقابل میں کھڑے ہو گئے تو تقریر مکمل نہیں ہونے دی، اور جب آخری وقت میں تحریر کے لیے حرم و تاعات مانگا تو وہاں پر دشمنان اسلام مقابلے میں آ گئے اور تحریر مکمل نہ ہونے دی۔ سلام محمد علیہ اسلام سے یہ خلش، پیغمبر اسلام سے یہ دشمنی ابتدا سے چلی آ رہی تھی کہ جہاں پر جس انداز کو پیغمبر اسلام بیان کرتے تھے فوراً مقابلے میں دشمن کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے عالم کو، یہ عالم اسباب کو جو خلق کیا ہے، تو اس عالم اسباب کے خلق کے لیے سبب کی ضرورت ہے۔ سبب کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز دنیا میں بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتی۔
ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، ایک ریزن ہوتا ہے. بغیر سبب کی دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. اگر پروردگار عالم صرف معجزات کے ذریعے سے اسلام کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا تو صرف معجزات ہوتے تو عام انسانوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا. لیکن پیغمبر اسلام کی زندگی عام انسانوں کی طرح تھی کہ جہاں پر یہ بیان کر رہے تھے دیکھو یہ عالم اسباب سبب کا ضرورت مند ہے. جب سبب کا ضرورت مند ہے تو ہمارے لیے بھی سبب ضروری ہے. کوئی ایسے اسباب فراہم ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم تبلیغ اسلام کر سکیں. جیسا کہ ہم نے جناب موسیٰ کے زمانے میں دیکھا، جب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو حکم دیا اے موسیٰ جائیے فرعون کی طرف کیونکہ وہ تباہ ہو گیا ہے، وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آیا ہے، آپ اس کی تبلیغ کیجئے، آپ اسے سمجھائیے، اسے بتائیے. تو جناب موسیٰ جا سکتے تھے لیکن جناب موسیٰ نے کیا کہا، پروردگار ہماری مدد کے لیے ہمارے بھائی ہارون کو ہمارے ساتھ کر دے، ہماری مدد کے لیے ہمارے بھائی ہارون کو ہمارے ساتھ کر دے. یعنی جناب موسیٰ ایک سبب چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ہمارے ساتھ سبب بنے جو ہماری تبلیغ کو آگے بڑھا سکے، جو ہماری باتوں کو بڑھا سکے. تو اللہ نے کن افراد کو سبب قرار دیا جناب پیغمبر اسلام کا، کہا یہ قرآن میں بیان کر دیا گیا کہ ایک سبب، ایک مددگار خود جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات تھی اور ایک ذات جناب خدیجہ کی تھی. جناب ابو طالب کی ذات والا صفات قوت میں آگے تھی. جب تک جناب ابو طالب تھے کوئی ایسا دشمن کا طوفان پیغمبر اسلام کی طرف نہیں پڑ سکتا تھا کہ پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچا سکے. جناب خدیجہ کی جو ذات والا صفات تھی، جناب خدیجہ کی ذات کیا تھی کہ جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے جب پیغام عقد دیا ہے کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں یہ دو صفتیں، یہ دو ذات ایسی تھی کہ جو پیغمبر اسلام کی مدد کر رہی تھی، جو پیغمبر اسلام کی مدد کر رہی تھی. ایک دشمن کے مقابلے میں اور ایک مالی اعتبار سے مدد ہو رہی تھی. جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے پورے کفار قریش میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ جناب پیغمبر اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے، وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. پورے کفر کے ماحول میں جناب ابو طالب پیغمبر اسلام کی حفاظت کر رہے تھے. ایسے ماحول میں جناب ابو طالب پیغمبر اسلام کی حفاظت کر رہے تھے. اب یہ کہا گیا، یہ الزام لگایا گیا کہ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ سے اس لیے شادی کی کہ وہ ان سے ان کی دولت حاصل کر سکے، نہیں. اسی لیے یہاں پر یہ دیکھا گیا طرز ازدواج بھی بدل گیا. لڑکے کی طرف سے پیغام جاتا ہے لیکن وہاں جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ مہر بھی ہم ادا کریں گے تاکہ جناب پیغمبر اسلام کے اوپر طمع کی سازش کا الزام نہ لگایا جا سکے. محمد تو پیغمبر اسلام کے لیے یہ دو ایسے سپورٹ تھے کہ جو تبلیغ کر رہے تھے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جب پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے ہیں تو لوگوں کو کچھ یہ احساس ہوا کہ جب اتنی زحمت کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے کہیں کہ آپ نے ہمیں ہماری ہدایت کی ہے، ہمیں بہترین راستہ دکھایا ہے، آپ کہیے کہ ہم آپ کو کیا اجر دیں، آپ بتائیں کہ ہم آپ کو اس کا کیا اجر دیں. پیغمبر اسلام خاموش ہیں. وہی نازل ہوئی کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. ایک سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے کسی نے کچھ نہیں مانگا کہ ہماری جو ہم نے تبلیغ کی ہے اس کا کچھ اجر دے دو. ان سے کہا بھی گیا کہ آپ جو چاہیے لے سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر کر سکتے ہیں، لیکن کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ہماری تبلیغ کا عوض یہ ہے، ہماری تبلیغ کی اجرت یہ ہے، ہم نے جو بیان کیا ہے، جو بتایا ہے، جو راہ ہدایت تمہیں دکھائی ہے اس کی اجرت یہ ہے. کسی پیغمبر نے اجرت نہیں مانگی. لیکن جو فخر انبیاء ہے وہ اجرت مانگ رہا ہے، جو فخر انبیاء ہے وہ اجرت مانگ رہا ہے. تو آخر کسی نے اجرت نہیں مانگی، پیغمبر اسلام اجرت مانگ رہے ہیں. کسی نے کیوں اجرت نہیں مانگی، پیغمبر اسلام کیوں اجرت مانگ رہے ہیں؟
اجرت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اجرت تو وہ مانگتا ہے جسے ضرورت ہوتی ہے، جسے ضرورت ہوتی ہے۔ اب پیغمبر اسلام اجرت مانگ رہے ہیں، کسی نے اجرت نہیں مانگی۔ یہ سوال ہے کہ کیوں کسی نے نہیں مانگی اجرت، پیغمبر اسلام کیوں اجرت مانگ رہے ہیں؟ تو عزیزوں بہت سارے جواب دیے گئے، اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیں اجرت کیا ہوتی ہے، اجرت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اجرت وہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کوئی کام کو انجام دے تو اس کام کے معاوضہ جو ہوتا ہے اس کام کا ویسے ہی ہونا چاہیے جیسا اس کا کام تھا، جیسا اس کا کام تھا۔ اگر اس کا کام مادی تھا تو معاوضہ بھی مادی ہونا چاہیے، اگر اس کا کام مانوی تھا تو معاوضہ بھی مانوی ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے معاوضہ بھی مانوی ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے جو کام انجام دیا اس کا معاوضہ کیا ہونا چاہیے؟ کام یہ کہا جائے کہ کام مانوی تھا تو معاوضہ بھی مانوی ہونا چاہیے۔ جب مانوی معاوضہ ہونا چاہیے، مانوی اجرت ہونی چاہیے، تو کیا کوئی کسی کے مانوی کام کی مانوی اجرت دے سکتا ہے؟ ہم آپ سے کہیں کہ آپ سجدہ جو کر رہے ہیں آپ اپنا سجدہ مجھے بیچ دیجئے، کیا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو کیسے سجدہ اپنا بیچ سکتے ہیں؟ حقیقتاً اپنا سجدہ نہیں بیچ سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا ایمان بیچ دے، ایمان مانوی ہوتا ہے، یہ دنیا میں رائج ہے کہ انسان اپنا ایمان بیچ دے، آج کی دنیا میں رائج ہے کہ انسان اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ کیا یہ کوئی کہے کہ آپ جو ماتم کر رہے ہیں آپ اپنا ماتم بیچ دیجئے، آپ جو عزاداری کر رہے ہیں اپنی عزاداری بیچ دیجئے؟ جو با ایمان ہوگا وہ اپنے ایمان کو مادی چیزوں میں نہیں بیچ سکتا، مادی چیزوں میں نہیں بیچ سکتا۔ اگرچہ اس دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مادی منصب کے لیے، اقتدار کے لیے بیچ رہا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جب یہ مانوی معاوضہ ہونا چاہیے تو پیغمبر اسلام نے کیوں مانگا؟ کہا دیکھو کسی نبی نے اس لیے نہیں مانگا تھا کہ کسی نبی کے پاس ایسے قرابت دار نہیں تھے کہ جن سے مودت ضروری ہو۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ ان کی تاریخ حیات دیکھیں کہ کسی کی زوجہ کا کیا عالم ہے، کسی کے بیٹوں کا کیا عالم ہے، کسی کے اور رشتہ داروں کا کیا عالم ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے قرابت داروں کا یہ عالم ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام آواز دے رہے ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے پیغمبر اسلام اجرت مانگ رہے ہیں، اور تمام انبیاء نے اس لیے اجرت نہیں مانگی کیونکہ ان کے قرابت دار ویسے نہیں تھے کہ جو دین کا معاوضہ دے سکتے، جو دین کی اجرت بن سکتے، لیکن پیغمبر اسلام کے قرابت دار ایسے تھے کہ جن سے مودت دین کی اجرت ہو سکتی ہے، کہ ہم جب ان سے مودت اختیار کریں گے تو ہم اجر رسالت کو انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ہے پیغمبر اسلام جو آواز دے رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ عزیزوں یہ دشمنی پیغمبر اسلام زمانے اول سے چلی آ رہی ہے اور ہر دور میں رہی، اور اس دور تک پہنچی کہ جہاں پر اسلام کو ظاہراً اختیار کیا گیا اور ظاہری نقاب اسلام کا پہن لیا گیا، لیکن وہ دشمنی باقی رہی، وہ خرید باقی رہی کہ پیغمبر اسلام نے جب فتح مکہ کیا تو فتح مکہ کرنے کے بعد بہت سارے افراد ایسے شامل ہو گئے کہ جو صرف پناہ کے لیے اسلام کے دامن میں آئے تھے، جو صرف پناہ کے لیے اسلام کے دامن میں آئے تھے، اور جنہوں نے اسلام صرف اس لیے اختیار کر لیا تھا کہ ہم بچ جائیں گے، اگر ہم نے اسلام نہیں اختیار کیا تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن وہ بغض، وہ خلش باقی تھی، اور وہ ہر دور میں ہمیں نظر آیا ہے۔ ایک دور ایسا آیا کہ جب ترک کی حکومت ختم ہو گئی اور برٹن میں حکومت تھی، برٹن والوں نے یعنی برطانیہ والوں نے یہ دیکھا کہ جب ترک کی اسلامی مرکزی حکومت ختم ہو گئی ہے تو یقیناً کوئی ایک ایسا مذہب پیدا کیا جائے کہ جو عالم اسلام میں وجود میں آئے اور امت مسلمہ میں اختلاف کا سبب بنے، جو امت اسلامیہ میں اختلاف کا سبب بنے۔ اس نے بہت کوششیں کی، بہت ساری کتابیں ہیں، ایک مشہور کتاب ہے ہیمفرے کے اعترافات، کہ ہیمفرے کیسے وجود میں آیا اور کیا ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔
اس نے کیا کیا؟ اس کی پہلی سازش یہ تھی کہ ایک نظریات جو ابن تیمیہ کے نظریات تھے، جو پوشیدہ بدبودار نظریات تھے، جو آج رائج ہیں، اس نظریات کو اسلامی لباس پہنا کر محمد ابن عبد الوہاب کے اوپر لاد دیا کہ تم ان نظریات کو آگے بڑھاؤ۔ پیغمبر اسلام کے بعد اسلام میں انحراف پیدا ہو گیا۔ کس طریقے سے؟ حدیثیں گڑھی جانے لگی، حدیثوں میں تبدیلی آ گئی، جو اسرائیلیات کے نظریات تھے وہ اس دور میں رائج ہونے لگے۔ بہت سارے ایسے اسرائیلی علماء جو تھے وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے، اور انہیں اسلامی دائرے میں آنے کے بعد، قبول کرنے کے بعد بڑے عہدوں پر فائز کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے نظریات کو آرام سے بیان کر سکیں۔ حتیٰ کہ جو جمعے کی نماز ہوتی تھی اس میں ایک قصہ گوئی کا شعبہ تھا، اور اس شعبے میں عبد الوہاب بلکہ کعب الاحبار اور بہت سارے افراد آنے کے بعد اسرائیلی نظریات کو اسلامی دائرے میں بیان کرتے تھے، اور یہ نظریات اس طریقے سے رائج ہوتے چلے گئے کہ ہر انسان سمجھنے لگا کہ جو بیان کر رہا ہے وہ اسلام ہے۔ درباری علماء آئے، روایتیں خراب ہونے لگی، قلم بکنے لگے۔ اس طریقے سے یہ دور چلا، اور دور چلنے کے بعد یہاں تک پہنچا کہ جو احادیث تھی اور جو قرآن کی تفاسیر تھی اسے بدلا جانے لگا۔ جب قرآن کی تفسیر بدلی جانے لگی اور جو وہ حدیثیں جو بالکل ضعیف تھی اسے بیان کیا جانے لگا، اور اسی کا سہارا لے کر اسلام میں جو انحرافی راستہ پیش کیا گیا وہ یہی کہ دیکھو ایسی حدیثوں کو بیان کرو تاکہ لوگ گمراہ ہو سکیں۔ ایک حدیث کو بیان کیا گیا کہ وہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے، اور اسے بیان کیا گیا کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں مولا کائنات سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ کون ایسا ہے جو قبروں کو مسمار کر دے، اور اسی ضعیف کو بیان کیا گیا کہ مولا کائنات گئے اور جانے کے بعد انہوں نے قبروں کو جو ہے زمین سے برابر کر دیا، اور جو بت تھے ان کو توڑ دیا۔ یہ ایک حدیث جو بالکل ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہے، اس حدیث کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد جب اسے بیان کر دیا گیا پھر یہ فرقہ وجود میں آیا، اور آنے کے بعد جب برطانیہ نے دیکھا کہ ہم نے ایک مذہب ایسا ایجاد کر دیا ہے، جب مذہب ایجاد کر دیا تو اس مذہب کو بڑھاوا دینے کے لیے کوئی ایسی حکومت ہونا چاہیے کہ جو اس مذہب کو بڑھاوا دے۔ ایک حاکم، سعود کو حاکم بنایا گیا، اور جب سعود کو حاکم بنا دیا گیا تو ایک طرف اقتدار تھا، ایک طرف مذہب تھا۔ جب دونوں چیزیں الگ ہو گئیں تو یہ دشمن اسلام کی سازش ہے کہ جو سیاست کو اور اسلام کو الگ الگ رکھنا چاہتا ہے، تاکہ حاکم اپنی سیاست کے اعتبار سے ہر طرح کی عیاشی کر سکے، ہر طرح کی عیاری کر سکے، اور جو مذہب والے ہیں وہ صرف مذہبی اعتبار سے رہیں، مذہب سیاست میں نہ آنا چاہیے، اور سیاست مذہب کی طرف نہ جانا چاہے۔ یہ ایک نظریہ بیان کر دیا گیا کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جہاں بھی مراکز اسلامی ہے وہاں پر غیر دیندار افراد کو اس کا حاکم بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا متولی بنا دیا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، تاکہ مراکز اسلامیہ غیر دیندار افراد کے پاس رہے اور پورا مذہب منحرف ہو جائے، پورا مذہب منحرف ہو جائے، اور علماء کے ہاتھوں میں یہ مراکز نہ رہے، تاکہ اگر علماء کے ہاتھوں میں رہے گا مرکز اسلامیہ تو یقیناً علماء دین کی باتیں بیان کریں گے، اور جب دین کی باتیں بیان کریں گے تو انہیں اسلام سامنے آ جائے گا، حقیقی اسلام سامنے آئے گا۔ آپ دیکھیں جہاں پر بھی اکثریت ہی ہو رہا ہے کہ جہاں پر بھی دینی مراکز ہیں وہاں کے ذمہ دار افراد غیر دیندار ہیں، وہاں کے ذمہ دار افراد غیر دیندار ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، لیکن وہ دینی مراکز کے ذمہ دار ہیں۔ جب وہ دینی مراکز کے ذمہ دار ہوں گے تو یہ دین میں آفت کا سبب بنے گا۔ تو اس طریقے سے وہ حکومت بن گئی، اور اس نے یہی کیا کہ اس حدیث کو مد نظر رکھا، اور اس کے بعد مدینے میں تاراجی شروع کر دی، اور جنت البقیع کو منہدم کر دیا۔ وہ قبریں، وہ مزارات، وہ نشانیاں
जो मोतबर थी, मोहतरम थी, जो लायक सलाम थी, उन्हें मिस्मार कर दिया। जहाँ पे जलील क़द्र सहाबी मदफून है, उस्मान बिन मज़ऊन जो मुहाजिर में से थे, सबसे पहली कब्र मुहाजिरों में से उनकी बयान बनाई गई। वहाँ पर उस्मान बिन मज़ऊन पैगम्बर इस्लाम के जलील क़द्र सहाबी थे कि जिनके नाम पर मौला कायनात ने अपने बेटे का नाम उस्मान रखा था। और बहुत सारे सहाबी वहाँ पे मदफून हैं। हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम वहाँ पे दफन है। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम और छठे इमाम वहाँ पे दफन है। इमामों के साथ ये जुल्म उस ज़माने से अब तक होता आ रहा। आप देखें कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ या पैगम्बर इस्लाम के साथ ये कैसा अजर रिसालत है। क्या इसे अजर रिसालत कहते हैं कि उनके मज़ारात को मुनहदिम कर दिया जाए? इनकी खलिश, इनका हसद, इनका बुग़्ज़ सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं था। जब जन्नतुल बक़ी को मुनहदिम कर दिया गया और वो वहाँ पर कामयाब हो गए, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर हम कामयाब हो गए हैं, तो उन्होंने इरादा किया करबला और नजफ़ का। जब वो करबला और नजफ़ की तरफ बढ़े हैं, तो वहाँ पर गैरतदार जवानों ने उनका मुकाबला किया और मुकावमत की और उन्हें वहाँ से भगा दिया। तो अजीज़ों, जहाँ पर गैरत होती है तो वहाँ पर ऐसा इक़दाम ज़ालिम नहीं कर सकता है। जब ये गैरत इंसानी और मोहब्बत अहले बैत का जज्बा हमारे अंदर आता है, तो जिस जगह पर इंसान होता है वहीं पर दुश्मनान अहले बैत के सामने मुकाबला करता है। आज वो दौर है कि जहाँ पर इंसान क़याम करे और ये बताए कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है, जिस एतबार से भी हो, इंसान क़याम करे और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, ताकि जालिम समझ सके कि आज अहले बैत तन्हा नहीं है। आज अहले बैत के चाहने वाले मौजूद हैं, और यकीनन जो अहले बैत के चाहने वाले मौजूद हैं वो अपना पता दे रहे हैं, वो अपना वजूद बयान कर रहे हैं कि देखो हम जिंदा हैं। अगर वो अपने वजूद को साबित ना करते तो यकीनन आज के दौर में ये जो दाइश हैं और अल-कायदा हैं, तालिबान हैं, ये करबला को, नजफ़ को मुनहदिम कर चुके होते, मिस्मार कर चुके होते। लेकिन अहले बैत के चाहने वालों ने अपनी कुर्बानी देकर ये बयान कर दिया कि देखो करबला से आज तक हम दुश्मनान इस्लाम के मुकाबिल में डटे हुए। न उस वक्त हमें दुश्मन मिटा सका था, न इस वक्त हमें दुश्मन मिटा सकता है, क्योंकि हमने जो दर्स लिया है वो करबला से लिया है। हाँ अज़ीज़ों, आज शब इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी है और हमने ये देखा कि हमारे आइम्मा पर जो जुल्म हुआ है वो कैसा जुल्म है। जब जिंदा थे तभी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया गया, लेकिन मरने के बाद भी उन्हें सुकून से नहीं रहने दिया जा रहा। वो दुश्मनी आज भी बाकी है, आज भी मज़ारात वीरान है मदीने मुनव्वरा में, और उसी कब्रिस्तान में रवायत के मुताबिक खुद जनाब सैयदा की भी खबर। अल्लाह अकबर। चंद जगह बयान की जाती है कि जनाब सैयदा की खबर, उसमें एक रवायत ये है कि खुद जन्नतुल बक़ी में भी जनाब सैयदा की खबर, लेकिन उसका कोई पता नहीं है, इसे मालूम नहीं है किसी को कि जनाब सैयदा की कब्र कहाँ है और कौन सी कब्र। यकीनन ये मस्जिद परवरदिगार है और ये एक राज है, राज इलाही है। हमने देखा कि पैगंबर इस्लाम के सहाबी की कब्र को खोद कर उनकी लाशों को निकाल लिया गया। यकीनन अगर आज पैगंबर इस्लाम की बेटी की कब्र मालूम होती तो दुश्मन ऐसी जसारत करते। परवरदिगार आलम इसे राज में रखा। हाँ ज़रा एक बेटी थी रसूल इस्लाम की, अल्लाह अकबर। इधर पैगंबर इस्लाम की आँख बंद हुई है और उसके बाद जो जुल्म हुआ है अहले बैत पर, क्या यही अजर रिसालत है?
ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ مدینے والوں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا کے در سے دھواں بلند ہو رہا ہے. یہ کہا گیا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گھر میں کچھ دن چولہا نہیں جلتا ہے. ایک رسم ہوتی ہے, ابھی ہم نے رسم کو دیکھا ہے, ہمارے یہاں بھی رسم ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو چاہنے والے احباب پڑوسی کھانا لے کر آتے ہیں اور بہت ہی زبردستی کھلاتے ہیں کہ نہیں آپ اپنے یہاں چولہا مت جلائیے گا, ہم موجود ہیں. اللہ اللہ, یہ رسم عرب میں بھی تھی, لیکن جب دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ رسم کو توڑ دیا گیا. انہیں کیا پتا کہ یہ چولہا نہیں جل رہا تھا بلکہ زہرا کے دروازے پہ آگ لگائی جا رہی تھی. آزاداروں, وہ وقت آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ اشقیا زہرا کے دروازے پر آ گئے اور آنے کے بعد یہ آواز دیتے ہیں کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اللہ اللہ, زہرا کہتی ہیں کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس گھر میں رسول کے فرزند ہیں, جس گھر میں حسنین ہیں؟ کہا کوئی بھی ہو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. ابھی یہ گفت شنود ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ دروازہ جلنا شروع ہوا. اللہ اللہ, زہرا پشت در پہ آئی, آنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو سنبھالا. ایک مرتبہ وہ غضب ہوا کہ ایک شقی نے دروازے پہ ایسی لات ماری کہ زہرا در و دیوار کے بیچ میں آئی. اللہ اکبر, خاک پہ گری, آواز دی اے فضا, اے فضا ہماری مدد کرو, ہمارا محسن شہید ہو گیا. آزاداروں, یہ ظلم ہوا مدینے میں زہرا پر. اللہ اللہ, جیسے یہ غش کھا کر زمین پہ گری ہے نا, جیسے یہ واقع ہوا, پہلا سوال یہ تھا اے فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ فضا کہتی ہے اے شہزادی ابو الحسن کو اشقیا لے گئے, ہاتھوں میں رسن باندھے ہوئے. اللہ اللہ, جناب زہرا دیکھتی ہیں مدینے کی گلیوں میں علی کو کھینچتے ہوئے لے جایا جا رہا ہے. ایک پٹکا علی کے کمر میں بندھا ہوا تھا, زہرا نے اس پٹکے کو تھام لیا. زہرا اپنی طرف کھینچ رہی تھی, اشقیا اپنی طرف کھینچ رہی تھی. یا حیدر, یا حیدر کہہ کے زہرا اپنی طرف کھینچ رہی تھی. اللہ اللہ, ایک شقی نے غلاف شمشیر سے بازوئے زہرا پہ ایسا وار کیا کہ زہرا پھر خاک پہ گری. علی کو لے جایا گیا. جیسے ہی زہرا پر فاقہ ہوا, کہا اے ظالمو, اگر تم ابو الحسن کو نہ چھوڑو گے تو ہم اپنے بال کو پریشان کر دیں گے, ہم بد دعا کریں گے. علی نے کہا اے زہرا بد دعا نہ کرنا. جیسے ہی زہرا نے یہ کہا تھا تو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی تھی. قیامت کا منظر تھا. آزاداروں, اس منظر کو حسنین دیکھ رہے تھے. آزاداروں, کیسا ظلم ہوا ہے اولاد پیغمبر پر. جب زہرا کی شہادت ہو گئی نا تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ حسن علیہ السلام اس طریقے سے گریا کرتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اس طریقے سے کیوں گریا کرتے ہیں؟ حسین ایسے گریا نہیں کرتے, زینب اس طرح گریا نہیں کرتی. آپ فاطمہ زہرا پہ, اپنی ماں پہ اس طریقے سے کیوں گریا کرتے ہیں؟ حسن فرماتے ہیں کہ جو منظر میں نے دیکھا وہ حسین نے نہیں دیکھا, جو منظر میں نے دیکھا وہ زینب نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ہے کہ جب مادر گرامی سے کسی نے دستاویز کو مانگا اور اس کے بعد مادر گرامی کے رخسار مبارک پر ایک شقی نے تماچا مارا. اللہ اکبر, یہ ظلم تھا مدینے میں. آزاداروں, یہ اجر رسالت دیا مسلمانوں نے. اللہ اللہ, زمانہ گزرتا گیا لیکن اہل بیت پہ ظلم ہوتا رہا. جب امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے اسی مدینے میں جیسے ہی امام حسن کے لاشے کو بقیع کی طرف لے جایا جانے, جب امام حسن کے لاشے کو روضہ رسول کی طرف لے جایا جانے لگا, روک لیا گیا کہ نہیں, انہیں ہم یہاں دفن ہونے نہیں دیں گے. تیر چلا. اللہ اللہ, ایسا ظلم ہوا, امام حسن کے لاشے پہ تیر بے بس ہو گیا. اللہ اکبر,
जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को ज़हर तगा से शहीद कर दिया गया, 5वें इमाम को ज़हर तगा से शहीद कर दिया गया, 6ठे इमाम को ज़हर तगा से शहीद कर दिया गया। आज़ादारों, आज वो मज़ारात वीरान है, हाँ मज़ारात वीरान है। हम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका यब्न नबी अल्लाह, ए अल्लाह के बेटे, ए फर्जंद नबी अल्लाह, आप पर हमारा सलाम हो। लेकिन हम ये कहेंगे, ए माँ आप तो दफन हो गए, लेकिन हाँ एक गरीबुल वतन करबला में था जिसके लिए ज़ियारत अलग पड़ी गई, जो इस तरीके से दफन किया गया, जिसके सर पर जिसके जिस्म पर सर न था। इमाम ज़माना आवाज देते हैं, मेरा सलाम हो उस सरे बुरीदा पर जिसकी रगों से खून जारी था, मेरा सलाम हो उन खुश होठों पर जिसके होठ मुरझाए गए थे, मेरा सलाम हो उस सर पर जिसे नेज़े पर बुलंद किया गया, मेरा सलाम हो उन जिस्मों पर जिसे करबला के मैदान में सूए अस्मा से पामाल। जन्नतुल बक़ी की तामीर फरमा, जो मकामात मदरसा की हिफाजत कर रहे हैं उनकी हिमायत फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा, परचम तोफ़े निफ़ाक़ को सरनगू फरमा, फ़लस्तीन को कामयाबी अता फरमा, इसराइल को निस्त नाबूद फरमा, तमाम उलमाए आज़म हमारे इज़ाम के तालिब कराम की हिफाजत फरमा, जो वबा मौजूद है और जो वबा है उसे दूर फरमा, तमाम शियान अहल कररा, तमाम मुसलमान जहान और तमाम बशरियत जहान की हिफाजत फरमा। जिन्होंने तमाम से दुआ कहा है उनकी दुआ को कबूल फरमा, जो मज़लूमीन ने उनके दरगाह की बुलंदी अता फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ईमान को ज़रूर ताज़ील फरमा।